سوال نمبر 16 ہے شیروز بھائی کا ملتان سے پوچھتے ہیں مسند احمد کی حدیث 12239 میں ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت کے مخالفین منافق تھے اور آپ کے بارے میں ایک مفتی نے کہا کہ آپ نے ان کو صحابہ کہا ہے، وضاحت کر دیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب حدیث آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی میں مسند احمد میں بھی کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا، منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے۔ منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، تو نے اس کو اتارنا نہیں۔ تو عثمان کی شہادت اور عثمان کو خلافت سے اتارنے کا مطالبہ اور ان کے بارے میں یہ الزامات کون لگائیں گے؟ منافق۔ اوپر سے بڑی داڑیاں، بڑے مولوی، بڑے نیک، بڑے پاسا، مدینے پہ قبضہ، مسجد نبوی کی امامت اور وہاں کے جمعے، سارا کچھ، اور بڑے حضرت استر نقی صاحب بنیں گے، اوپر سے بڑے نیک ہوں گے، اندر سے وہ کیا ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ اچھا، یہ روایت جو آپ نے سنائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہیں وہ آپ سے یعنی خلافت چھیننا چاہیں گے۔ ہاں جی، بالکل صحیح بات ہے۔ تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ مخالفین صحابہ اور تابعین تھے، اسی لیکچر میں انہوں نے کہا ہوا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، صحابہ اور تابعین بالکل مخالف نہیں تھے، صحابہ سب اور جو پکے تابعین تھے وہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اچھا، اس کی دلیل انہوں نے پھر یہ دی، کہتے ہیں جو ان کے مخالفین جو تھے وہ تو صحابہ اور تابعین تھے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بخاری میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہی لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھو آپ، یعنی جو باغی ٹولہ اکٹھا ہوا تھا۔ اب باغی ٹولہ ہے، صحابہ نہیں ہے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھو، صحابہ کو کہا ہے، صحابہ کے پیچھے پڑھنے کی بات نہیں آئی۔ وہ باغی بلوائی ٹولہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نماز والا فریضہ، جو نکی والا فریضہ سر انجام دیتے رہے، تم ان کے ساتھ مل کر پڑھو۔ یعنی تھے تو وہ مسلمان ہی۔ ظاہری طور پر منافق کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی نشاندہی اللہ ہی کر سکتے تھے، آپ تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو اس لیے ظاہری طور پر چونکہ مسلمان ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ صحابی ہیں، وہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے جو نمازیں پڑھاتے تھے اور صحابہ نے گھراؤ کیا ہوا تھا اور صحابہ پتھر مار رہے تھے اور صحابہ شہید کر رہے تھے، یہ تو بکواس ہے۔ جی، صحابہ تو سب کو پتہ ہے صحابہ ہی ہیں، وہ جو مفتی کہتے بھی ہیں ان کے بڑوں کو بھی پتہ ہے۔ الیاس قادری صاحب نے تو صحابی کے اوپر لعنتیں بھیج دی تھی، پھر بعد میں معافی مانگی جہجہ غفاری کے بارے میں، تو وہ آج کل انیف قریشی صاحب کے بھی کلپ الیاس قادری کے بارے میں اور ان کے دیکھ لیں، تو وہ تو سب کو پتہ ہے۔ نبی الاسلام نے منافقین کہا تھا، تو پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی یہ کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ اللہ سے ڈر جاؤ یار، خدا کے لیے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں منافقین سے مراد یہ اس طریقے سے منافق نہیں ہے جو عقیدے کی منافقت ہو۔ اس کو میں نے اس حدیث کو بریف کیا تھا، یہ حدیث تو آپ کی ویسے ہی ختم ہو گئی۔ ایک تو مسند احمد میں تھی، میں نے بخاری سے حضرت عثمان کا اپنا فتویٰ بتا دیا، تو کیونکہ اس حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عثمان نے ہی یہ روایت کی ہوئی ہے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے گا اور منافقین کوشش کریں گے، تو پھر حضرت عثمان کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت امت کو بتاتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے یہ جعلی روایتیں ہیں بنو امیہ کی گھڑی ہوئی، یا یہ جعلی روایتیں ہیں، اور اگر یہ اسناداً درست ہے تو ان کی تعویل ہوگی ان احادیث کی بنیاد پہ جو بخاری میں موجود ہے۔ بخاری میں تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، تو آپ حضرت عثمان کو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ منافقین کے پیچھے نمازیں پڑھاتے تھے؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کہانیاں آپ لوگوں کی پٹ چکی ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس مسند احمد کی حدیث کو میں نے باقاعدہ ڈسکس کیا ہوا ہے، آج سے نہیں کئی سال پہلے۔ آپ جا کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، یہ لکھیں، تھم نیل کھلے گا، اس پہ میری تصویر ہے، مولانا مودودی کی تصویر ہے، ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے، جس میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا رد کیا ہے جو انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی حضرت عثمان کے حوالے سے، اور میں نے مولانا مودودی کا دفاع کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس میں نے یہ والی حدیث بھی ڈسکس کی ہے اور بہت ساری حدیثیں ڈسکس کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مفتی ہو گیا کو پرانی کوئی نئی چیز نکال کے لاؤ، تمہارے مرے ہوئے اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے ناسبیوں کو میں نے ادھر پہنچایا کہ جدھر ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ نیکسٹ سوال نمبر 17 ہے نوید بھائی کا عرف والے سے پوچھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث 3962 میں فتنوں کے متعلق حدیث ہے کہ بہت جلد فتنہ اور فرقہ ہوگا تو احد پر چڑھ جانا، وہ کون سا فتنہ ہے جس کے بارے میں حدیث ہے؟ دیکھیں، ان فتنوں سے مراد اگر کوئی جنگ جمل صفین نہروان لیتا ہے تو بالکل وہ غلط لے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے نبی الاسلام کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، لہٰذا ان کی جنگوں میں نیوٹرل ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو وہ ایک لال رومال والا ہے نا توصیف راشدی، اس کو میں نے جواب دیا تھا، آپ لکھیں رپلائی ٹو توصیف راشدی آن حضرت معاویہ، تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ وہ اصحاب جنہوں نے لکڑی کی تلوار رکھ لی یا انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور ان جنگوں کو انہوں نے اس سے لیٹ کرنے کی کوشش کی، بالکل ان کا فہم غلط تھا۔ صحیح فہم وہی تھا جو حضرت علی نے لیا ہوا تھا کہ خلافت کو اسٹیبلش کرنا ہے،
اسی لیے دیکھیں حضرت علی کی سپورٹ میں رسول اللہ کی حدیث ہے بخاری کی 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ مجھے بتائیں عمار ابن یاسر حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنت کی طرف بلا رہے ہیں، تو جنت کی طرف بلانے والا شخص اور جنت کی طرف بلانے والی پارٹی حضرت علی کی، وہ کیسے فتنے کا شکار ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے تو رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ فتنے کا شکار تو وہ ہوئے جو حضرت علی کے مخالفین ہیں، اور فتنے کا شکار وہ لوگ ہوئے جو حضرت علی کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے اس وقت اور نیوٹرل ہو گئے، بعد میں روتے رہے نا۔ عبداللہ بن عمر کیوں کہتے تھے، مجموع الزوائد میں اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے، اور اس کو جو امام ابن عبد البر ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ آخری وقت میں کہتے تھے کاش میں نے اس وقت فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیا ہوتا حضرت علی کے ساتھ مل کے۔ تو آخری وقت میں تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ توبہ کر کے گئے ہیں دنیا سے کہ مجھے اس وقت غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے تھا، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا، حضرت علی کا سپورٹر ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ یہ ابن ماجہ کی جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں اس سے اوپر بھی ذرا ایک حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، 2-3 حدیثیں ہیں، اس میں حضرت علی کو جب ایک بندہ اسی طرح کہتا نا کہ یہ لکڑی کی تلوار ہے میں اس کے شامل ہوتا ہوں، تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں تم پھر سائڈ پہ ہی رہو، اس طرح کے لوگوں کی نہیں ہمیں ضرورت۔ تو بھائی ہم تو حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں اللہ کے فضل سے۔